آئی لینڈز دنیا کی وہ جگہیں ہیں جو دیکھنے میں کافی دلکش اور خوبصورت محسوس ہوتی ہیں۔ یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ مین لینڈ کے مقابلے میں آئی لینڈز پر آبادی بھی کافی کم ہوتی ہے، کیونکہ آئی لینڈز مین لینڈ سے کافی فاصلے پر موجود ہوتے ہیں، اس لیے وہاں زندگی گزارنا بھی کمپیریٹیولی مشکل ہی ہوتا ہے، اور ان آئی لینڈز پر اتنی سہولیات بھی نہیں ہوتی جتنی کہ شہروں میں موجود ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آئی لینڈز پر آبادی کم ہوتی ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے آئی لینڈ کے بارے میں بتائیں گے جہاں پورے آئی لینڈ میں صرف اور صرف ایک ہی گھر موجود ہے۔ یہ کون سا آئی لینڈ ہے اور اس آئی لینڈ پر یہ اکیلا اور تنہا گھر کس نے تعمیر کروایا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ایک بار پھر آپ سب کو آؤٹ سائڈ فیکٹر پہ خوش آمدید۔ ویورز، کنٹری آئس لینڈ میں ایک ایسا آئی لینڈ موجود ہے جہاں پر صرف اور صرف ایک ہی تنہا گھر ہے۔ اس آئی لینڈ کا نام ریموٹ آئی لینڈ ہے۔ اس بڑے سے آئی لینڈ کے بالکل سینٹر میں ایک سفید کلر کا یہ تنہا گھر آج کل سوشل میڈیا پر کافی وائرل بھی ہو چکا ہے، اور اس کے پیچھے کے راز جاننے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ آخر یہ کس نے بنوایا اور اس کے پیچھے کیا مقصد تھا۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس آئی لینڈ پر اس گھر کو کسی کروڑ پتی شخص نے بنوایا تھا تاکہ وہ یہاں پر اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے آ سکے، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ یہ گھر آئس لینڈ کی ایک مشہور سنگر فیورف کوموسٹر کو گفٹ کے طور پر دیا گیا تھا۔ جہاں اتنی باتیں گردش کر رہی ہیں، وہاں ایک اور بات گردش کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس آئی لینڈ کو فوٹو شاپ کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد اس گھر کے بارے میں یہ کلیم بھی کیا جا رہا ہے کہ اس تصویر میں یہ گھر دراصل فوٹو شاپ کیا گیا ہے۔ اسی چیز کی تحقیق کے لیے کچھ لوگ اس آئی لینڈ تک جا بھی چکے ہیں، اور وہاں جانے پر یہ معلوم ہوا کہ واقعی ہی یہ گھر وہاں موجود ہے، اسے فوٹو شاپ نہیں کیا گیا۔ وہاں جانے کے بعد یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ وہاں یہ گھر تنہا اکیلا موجود تو ہے، لیکن ابھی بھی یہ بات جاننا باقی تھی کہ یہ گھر آخر بنوایا کس نے اور کس مقصد کے لیے بنوایا گیا۔ اس مقصد کے لیے وہاں پر گئے لوگوں نے اس آئی لینڈ کے اونر سے بات چیت کی اور اس سے انکوائری کرنے کی کوشش کی کہ آخر اس گھر کو بنانے والا کون تھا، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس آئی لینڈ کے اونر نے بھی کچھ خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ آئی لینڈ کے اونر کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر ایک خاص قسم کا پرندہ پفنس پایا جاتا ہے، اور اسی پفنس کی ہنٹنگ کے لیے اس گھر کو تعمیر کیا گیا ہے۔ لیکن اس گھر کی تعمیر کے پیچھے یہ چھوٹی سی وجہ لوگوں کے لیے قابل یقین نہیں تھی کہ آخر یہ گھر صرف ایک چھوٹے سے مقصد کے لیے کیوں بنایا گیا، اور اس طرح کی لوکیشن ہی کیوں اس کے لیے چوز کی گئی۔ اس انکشاف کو ظاہر کرنے کے بعد وہاں پر مزید تحقیقات کی گئیں اور جاننے کی کوشش کی گئی کہ یہ گھر کہاں سے آیا اور کس نے بنایا۔ ان تحقیقات کے بعد اندازاً جو بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ یہ گھر تقریباً 300 سال پہلے یہاں پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس گھر میں اب تک 5 فیملیز رہتی تھیں، اور اس گھر کے اندر اتنی کیپیسٹی موجود ہے کہ یہ 5 فیملیز کو اپنے اندر ایڈجسٹ کر سکے۔ اس کے اندر کئی سارے بیڈ رومز موجود ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پوری دنیا سے کٹے ہوئے اس اکیلے گھر پر اتنی زیادہ فیسلٹیز کیسے مہیا کی جا سکتی ہیں۔ آخر یہاں پر کھانے پینے کا سامان، بجلی، پانی، گیس وغیرہ کی سہولیات کیسے میسر ہیں؟ تو جب اس گھر کے اندر جایا گیا تو معلوم ہوا کہ یہاں پر نہ تو بجلی کی سہولت ہے، اور نہ ہی پانی کی، اور نہ ہی یہاں پر سوئی گیس اویلیبل ہے۔ اس گھر میں ایک کچن موجود ہے جو کہ یہاں پر آنے والے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور یہاں پر کھانے پینے کے لیے زیادہ ویرائٹی بھی موجود نہیں ہے۔ صرف پرندوں اور مچھلیوں وغیرہ کا شکار کر کے ہی یہاں پر خوراک کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ اس گھر میں سروائیول کافی مشکل تھا، اس لیے 1935 تک یہاں پر لاسٹ فیملی نے بھی اس گھر کو چھوڑ دیا، اور یہاں سے وہ لوگ بھی مین لینڈ میں شفٹ ہو گئے، اور اب اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا، اور آج یہ گھر LEA ہنٹنگ ایسوسی ایشن کی ملکیت میں آتا ہے۔ بہت سے لوگ اس گھر کو وزٹ کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں، لیکن کیونکہ یہاں تک پہنچنا کافی مشکل ہے، اس لیے چند لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں، تو اتنے سالوں میں یہاں پر اب تک صرف 11,000 لوگ ہی جا پائے ہیں۔
اس گھر تک پہنچنے کے لیے آپ کو یا تو بوٹ کا استعمال کرنا ہوتا ہے یا پھر ہیلی کاپٹر کا استعمال کرنا ہوتا ہے، لیکن سب سے مشکل بات یہ ہے کہ اس آئی لینڈ کے آر پار آپ کہیں پر بھی اپنی بوٹ پارک نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسی کوئی بھی سہولت یہاں موجود نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہاں جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی ہیلی پیڈ موجود نہ ہونے کی وجہ سے آپ اس آئی لینڈ کے اوپر لینڈ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے چاہے آپ بوٹ کے ذریعے آئیں یا ہیلی کاپٹر کے ذریعے، آپ کو چھلانگ لگا کر ہی اس آئی لینڈ پر قدم رکھنے ہوں گے، اور اسی طرح چھلانگ لگا کر واپسی بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ سمندر کے بیچوں بیچ اتنی عجیب اور اتنی سنسان لوکیشن پہ اس اکیلے گھر کا ہونا کافی زیادہ حیران کن اور کافی خطرناک بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کافی مشکل بھی ہے۔ لیکن جب برڈ آئی ویو سے اس گھر کا نظارہ کیا جاتا ہے تو یہ حیران کن ہونے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کو کافی اٹریکٹ بھی کرتا ہے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر پسند آئی ہے تو لائک، اور اگر آپ آؤٹ سائڈ فیکٹر پہ نئے ہیں تو آؤٹ سائڈ فیکٹر کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔